زنیرہ یہ جو آپ صبح سے ان ڈیولپمنٹس کو بڑی کلوزلی دیکھ رہی ہیں اور یہ جس طرح کے رفیع زمان صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ایک دم انریولنگ تو بڑی فاسٹ ہوئی ہے، حالانکہ معاملہ تو بڑے عرصے سے چل رہا تھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل وہاں پہ ایک سٹرکچر تھا وہ تو کولیپس کر گیا ہے، اب what role do you see for the army؟ ابھی رفیع زمان صاحب کہہ رہے تھے کہ مشرف ٹائپ کچھ ایک سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں دیٹ مینس کہ پھر فوج کا رول بالکل ڈومیننٹ ہے، اور کیا وہ پھر صرف 3 مہینے تک ہی رہے گا یا اب ایک بار پھر فوج کی اور اس کے انفلوئنس کی بڑی کلیئرلی جو ہے وہ واپسی ہو رہی ہے ان دا فور فرنٹ آف بنگلہ دیش پالیٹکس؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں جب جون میں سٹارٹ ہوئے یہ پروٹیسٹ تو بڑے پیسفل پروٹیسٹ تھے اور سمپل انہوں نے ایک نان ڈسکریمنیشن اس کو نام دیا موومنٹ کا اور کہا کہ بس آپ کوٹا ختم کریں بیکاز 18 ملین ینگ بنگالیز آر لوکنگ فار جابس. اور اگر اتنی تھرائیونگ اکانومی ہے بنگلہ دیش جتنا کہ کہا جاتا ہے تو پھر ہاؤ کم کہ جو ینگ گریجویٹس ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں؟ تو اگر پہلے دن سے ان کی بات کو سمجھا جاتا اور اس کو اس کے مطابق ہی حل کرنے کی کوشش کی جاتی تو کچھ اور حالات ہوتے. بٹ بیکاز دا بروٹ فورس یا جو ایبسلوٹزم وہاں پہ پریویل کر رہا تھا اس کی وجہ سے ان کو رضاکار کہا گیا، اور بائی رضاکار ان بنگلہ دیش مینس کے جماعت اسلامی کے وہ ینگسٹرز جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لوگوں کو بھی مارا گیا. تو اس سے ایک جو پولیٹیکل اپریشن کا ایک بہت لانگ ٹرم وہاں پہ حالات تھے اس نے ایک اوور ٹرن لیا. اب اس میں آرمی نے لاسٹ ویک یہ ڈینائی کیا کہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، بیکاز ہلاکتیں بھی ہوئیں اور آمنے سامنے آ گئی فوج بھی اور بنگلہ دیشی عوام بھی. تو یہاں پہ جو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے وہ تو فوج نے کیا ہے، بیکاز آئی تھنک دے سو اٹ کلیئرلی کہ اپنی پولیٹیکل وے آف ہینڈلنگ سے معاملات وہ خراب کر رہی ہیں اور ہم آمنے سامنے لوگوں کے ساتھ آ جائیں گے. کافی نیگوسیشنز ہوئیں لیکن شیخ حسینہ واز ہیل بینٹ کہ یہ صرف میری حکومت کے خلاف ایک سازش ہے اور اس کو کہیں اور سے سپورٹ مل رہی ہے، اور اینڈ یہی ہوا جو آپ نے دیکھا ہے. سو اف یو لک ایٹ دا فگر 18 ملین، تو 18 ملین کے لیے اب کچھ نہ کچھ تو چاہے فوج کی حکومت ہو چاہے کوئی انٹرم گورنمنٹ ہو سب کو مل کے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے. زنیرہ یہ بہت اہم انفارمیشن آپ نے دی، میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ اس کو فالو کر رہی تھیں اور اٹ از ریلیٹیبل جو بھی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. آپ کے مطابق وہ کون سا ایسا بریکنگ پوائنٹ تھا جس کے بعد یہ سب ہوا؟ یہ اداروں کے درمیان زیادہ تھا یا عوام میں ریزیلینس زیادہ تھی؟ وہ کون سا پوائنٹ تھا جس کا مومنٹم بڑھ گیا اور پھر انہیں کہا گیا کہ جی 45 منٹ ہیں اور ریزائن کریں اور تقریر بھی نہیں کرنی؟ What is that point according to you? 6 policemen were killed جس میں پیراملٹری کے بھی 2 لوگ تھے اور اس میں جو سیولینز تھے وہ بھی زخمی ہوئے. دیٹ واز دا پوائنٹ جب آرمی نے ریفیوز کیا بلکہ بیک آف کیا کہ ہم مزید نہیں لڑیں گے. میرے خیال ہے اس پیریڈ کے دوران 45 منٹس کا ٹائم دیا گیا. وہ خطاب کرنا چاہتی تھیں لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کے خطاب سے شاید ایسکلیشن بڑھ جائے، وہ پھر کوئی ایسی بات کریں گی، وہ پھر کوئی دہشت گرد کہہ دیں گی یا کچھ کہہ دیں گی جس سے لوگ اور وائلنٹ ہوں گے. تو اس لیے اس کا انہیں موقع ہی نہیں دیا گیا. یہاں پہ بطول ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بیچ میں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا اور جب 1/3 کوٹا جس کے اوپر یہ ساری لڑائی ہو رہی تھی اس کو اسکریپ کر کے 5% پہ وہ لے آئے تھے. لیکن پروٹیسٹرز اتنے ویجیلنٹ تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 1/3 ایگزیکٹو کنٹرول ہے. اگر 5% ایگزیکٹو کنٹرول بھی وہ ٹاپ اپنے پاس رکھ لیں تب بھی ہمارے لیے جگہ نہیں بنے گی انٹو دا سسٹم. So it was not only about the jobs, it was also about the executive branch جس کے ذریعے سے وہ political control لے کے چل رہی تھیں. اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. بالکل آخری ہمارے پاس منٹ ہے زنیرہ، کوئکلی اگر آپ بھی ذرا شیئر کرنا چاہیں کہ ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ اگر تو آپ نے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فنڈامنٹل بیسک پولیٹیکل رائٹس دیے ہوئے ہیں اور اکنامک ڈیپریویشن ہے تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. اگر اکانومی بہت تھرائیو کر رہی ہے بٹ یو آر این ایبسولوٹ اسٹیٹ پولیٹیکلی آپ نے سپریس رکھا ہوا ہے تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن آپ پولیٹیکلی بھی اپریس کریں اور ساتھ اکنامک ڈیپریویشن کو بھی لے کے آئیں بیچ میں تو یہ دس از اے لیتھل کمبینیشن. یہ نہیں چل سکتا. پیپل نیڈ ان کے پیٹ بھی بھرنے چاہیے اور ان کا دماغ اور ان کا زبان دونوں چیزوں کا چلنا ضروری ہے. اٹس دیئر رائٹ
یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں, اور ریزن کوئی ایک پھر فلیم ہی ہوتی ہے, کوئی ایک چنگاری ہوتی ہے جو وجہ بنتی ہے. That is in my opinion the reason. اچھا رفیع زمان صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو ظاہر بات ہے فوج نے آ کے اور معاملات کو سنبھالا ہے, وائلنس کو روکنا تھا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, اب جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, آپ نے پہلے کہا کہ فساد تھا ایک ڈیموکریسی کا, اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ فساد ختم ہو جائے گا, اب یہ ایک نئے طریقے سے معاملات چلیں گے, یا یہ بس ایک لمیٹڈ سی انٹرونشن ہے, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے, نئی گورنمنٹ آ جائے گی اور فوج واپس بیرکس میں چلی جائے گی؟ فہد, میرا خیال ہے کہ things will take a positive turn. لوگوں میں ایک جوبیلیشن کی فیلنگ آ گئی ہے. جو لوگ سڑکوں پہ اس وقت ہنگامے کر رہے تھے وہ اب سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. اب ان کا جو یعنی کوٹا سے ان کا جو میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا میں ٹیکنیکل پرابلم ہو رہا ہے جی. زنیرہ اگر یہی اگر آپ اسی جو بات ہو رہی سوال ہے اسی کو اگر آپ لے کے چلیں آگے, کہ اب یہ سٹرکچر چینج ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا یہ کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ ایک نیا قسم کا نظام آیا ہے انٹرم, اور پھر واپس ایک جمہوری جو گاڑی ہے وہ واپس ایک جمہوری پٹری پہ چڑھ جائے گی؟ دیکھیں یہ ایک اینٹی عوامی لیگ سسٹم آئے گا کمپلیٹلی, بیکاز اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پوری کریں گے, آپ وائلنس ختم کر دیں, اٹ سمپلی مینس کہ ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے انٹرم گورنمنٹ کا جو نام لیا ہے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز سے اور صدر سے بات کرنے کے بعد کہا ہے. تو میرے خیال ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے انٹرم سیٹ اپ, اور جب چیزیں تھوڑی سی کنٹرول میں آ جائیں گی جس میں پالیسی چینجز لازمی انہیں دینے پڑیں گے لوگوں کو, اس کے بعد شاید فریش الیکشنز ہوں, بٹ فار ناؤ اٹس انٹرم گورنمنٹ جس کا حصہ ہوگی فوج. بہت وائلنٹ فیس وہ اس وقت نہیں اپنا دکھانا چاہے گی آرمی. اگر رفیع زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا اس میں بطول جو ایک امپورٹنٹ بات ہے جو میرے خیال میں بھی زنیرہ بھی اس کا ذکر کر رہی تھی کہ اس میں عوامی لیگ کا تو صفایا ہو گیا, اب ظاہر بات ہے جو بھی سیٹ اپ ہوگا اس میں ان کی واپسی تو ہونی نہیں ہے. 15 سال وہ حکومت کرتی رہی ہیں اور جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کو بھی یاد ہوگا, پاکستان میں بھی اگر آپ پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے جب اس کا تختہ الٹا جاتا ہے تو پھر فار دا فورسیبل فیوچر تو وہ سین سے غائب ہو جاتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب حسینہ سے شیخ حسینہ جو ہیں کدھر جاتی ہیں, کہاں پہ ایگزائل لیتی ہیں, پھر ان کا کیا, ان کو جو ان کا فیوچر ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ان کی جماعت تو ہے, جماعت غائب تو نہیں ہوئی ہے. سو یہ بڑا ساؤتھ ایشین سیاست میں جو اس طرح کے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں. لیکن زنیرہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ زنیرہ پورا دن یہ کر رہی تھی اور رفیع صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرللز ڈرا ہم نہیں کر سکتے, لیکن کچھ تو انہوں نے بھی کیا ہوں. میں ایکچولی آئی ایم گلیڈ یو مینشن اٹ. میں اگر رفیع زمان صاحب سے یہ پوچھوں گے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ ایشیا کے وی ناٹ اسٹرینجرز ٹو دس, تو ہم کیا سبق اخذ کر سکتے ہیں اس سے جو کچھ آج بنگلہ دیش میں ہوا؟ جب سے یعنی آج پورے دن یہ خبر یعنی بالکل فوکس میں رہی ہے پورے پاکستان میں, اور لوگ ہمارے یہاں بھی اسٹارٹ ڈرائنگ پیرللز اباؤٹ اٹ. مگر میرا خیال ہے کہ دو سچویشنز ڈفرینٹ اس معاملے میں. ایک یعنی انکمبنسی جو فیکٹر تھا شیخ حسینہ کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, بے شک ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, لیکن وہ اس ایکسٹریم پہ نہیں پہنچی ہے جس ایکسٹریم پہ یہ بنگلہ دیش میں پہنچی. بنگلہ دیش میں جیسے میں نے کہا کہ ڈیموکریسی تھی بٹ اٹ واز اونلی ان دا نیم. لوگوں اٹ واز the essence of democracy was absent, and everybody, ہر سوسائٹی, سول سوسائٹی کا ہر فیکشن جو تھا, سیکشن جو تھا, وہ they were boiling from inside, اور یہ سڑکوں پہ اسٹوڈنٹس کی وجہ سے نکل آیا. اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو کہ بالکل ڈومنٹ پڑی ہوئی تھی, بی این پی کو لے لیجیے, بی این پی ہمیشہ الیکشن سے ایبسنس رہی جس کی وجہ سے وہ پولیٹیکل سین سے آؤٹ ہو. خالدہ ضیاء جو کہ پاپولر تھیں زمانے میں, وہ کی بھی وجہ سے, اپنی پارٹی کی بھی وجہ سے تقریباً 2018 سے she is imprisoned. تو لوگوں میں ایک بڑی فیلنگ تھی بنگلہ دیش, اور بنگلہ دیشیز
are politically very, very astute, much more astute than us. In fact, سارے سب کانٹیننٹ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ politically aware nation ہے وہ بنگالیز. وہ مجھے تو حیرت تھی while I was serving there کہ how can they take so much of pressure from the government. کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں. بالکل.